السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بالکل فری میں ملے. لائک کریں، کمنٹ کریں. شکریہ. آج کی کہانی ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. جی تو لسنرز، فتح خان ایک محنتی کسان تھا. اللہ نے اسے جب ایک بیٹا عطا کیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ بیٹا جوان ہو کر اس کا بازو بنے گا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹائے گا. مگر عطا خان جب بڑا ہوا تو باپ کی امیدوں کے خلاف کاہل اور سست نکلا. باپ جب بھی کوئی کام اس کے سپرد کرتا وہ ہمیشہ اس کو بگاڑ دیتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فتح خان فصل کی بوائی کے وقت بیمار ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے عطا خان سے کہا کہ کھیت کی بوائی کے لیے تیار کرو. بس پھر کیا تھا، ایک بار ہل چلا کر دانے کا چھینٹا لگائے اور اوپر سے سہاگا پھیر دے. عطا خان نے ہل چلا کر دانا تو بکھیر دیا مگر اتنے میں اس کی ماں دوپہر کا کھانا لے کر پہنچ گئی. لہٰذا عطا خان نے کھانا کھایا اور ماں کے جانے کے بعد کھیت پر سہاگا پھیرنے کی بجائے پڑھ کر سو گیا. لکڑی کا ایک چوڑا تختہ پل کی طرح بیلوں کے پیچھے باندھ کر بوائی کرنے کے بعد دانا بکھیرنے کے بعد کھیت پر پھیرتے ہیں، جس سے دانا مٹی میں چھپ جاتا اور پرندوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسے سہاگا پھیرنا کہتے ہیں. مگر عطا خان تو بوائی کا کام ادھورا چھوڑ کر اور لمبی تان کر ایسا سویا کہ سورج ڈھلنے کے بعد ہی آنکھ کھلی. عطا خان نے جب کھیت پر نگاہ ڈالی تو دانے کا نام و نشان باقی نہ تھا. چڑیوں اور دوسرے پرندوں نے خوب دعوت اڑائی تھی. پرندے سارا دانہ چگ گئے تھے اور کھیت خالی پڑا تھا. اس طرح سارا بیج ضائع ہونے پر اب عطا خان کو جو بڑا دکھ ہو رہا تھا وہ اپنی غفلت پر افسوس کر کے پچھتا رہا تھا. دوسرے کسان بھی اس کے پاس جمع ہو گئے. کوئی بڑا بوڑھا اس پر خفا ہونے لگا تو کوئی دلاسا دینے لگا. اس ایک نے کہا، چلو چھوڑو، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کام ادھورا چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا. اب بھلا کیا پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. نتیجہ ایسی صورتحال کہ جب ذرا سی لاپرواہی پر نقصان اٹھانے کے بعد کوئی پشیمان ہو تو کہا جاتا ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بالکل فری میں ملے. لائک کریں، کمنٹ کریں. شکریہ. لسنر، آج کی کہانی ہے اب ہنستی ہے پھر روئے گی جب اوپر لے کر سوئے گی. اماں کنیز سر پر گٹھڑی اٹھائے دھنیا کی دکان پر پہنچی اور بڑی منت سے بولی، فضلو بھائی، میرا یہ لحاف ابھی میرے کھڑے کڑے بھر دو. ایک دم سردی پڑنے لگی ہے اور میرے پاس اوپر لینے کو لحاف نہیں ہے. فضلو بابا کے پاس ویسے بھی اس وقت کوئی کام نہ تھا. اس نے اماں کنیز سے گٹھڑی پکڑ لی اور بوریاں بچھا کر روئی دھنکنے لگا. لحاف کا پرانا لوگڑ دھنیے کی دھن دھن دھنک دھوں کی آواز کے ساتھ ساتھ نرم ہو کر برف کے گالوں کی طرح اڑنے لگا. اتنے میں ہی اماں کنیز نے دیکھا کہ فضلو بابا کی دکان کی ایک بغلی کھوٹڑی سے ننھی سی ایک چوہیا نکلی اور اپنی جسامت سے 20 گنا بڑا روئی کا گالا پنجوں میں دبا کر کوٹڑی میں گھس گئی. تھوڑی دیر بعد پھر آئی اور بڑا سا روئی کا گالا لے بھاگ گئی. اس طرح چوہیا نے تانتا باندھ لیا
آتی اور گالا اٹھا کر لے جاتی۔ اماں کنیز کو یہ منظر بڑا دلچسپ معلوم ہوا کہ جیسے روئی کا گالا اپنے آپ چل رہا ہو۔ وہ ننھی چوہیا کا یہ دلچسپ کرتب دیکھ دیکھ کر ہنستی جاتی تھی۔ فضلو بابا اسے یوں ہنستے اور خوش ہوتے دیکھ کر کہنے لگا، ارے اماں، اب ہنستی ہے پھر روئے گی جب اوپر لے کر سوئے گی۔ مگر اماں کنیز فضلو بابا کا یہ اشارہ اس وقت سمجھ نہ پائی اور چوہیا کے تماشے سے محظوظ ہوتی ہوئی لحاف لے کر گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی لحاف بچھا کر اس میں ڈورے ڈالے اور رات کو مزے سے اوڑھ کر سوئی۔ چند دن بعد ہی بارش ہوئی، اولے پڑے اور ایک دم سردی بڑھ گئی۔ اس رات تو اماں کنیز کو وہ لحاف بہت ہلکا محسوس ہوا۔ اس میں سردی رک نہیں رہی تھی اور بیچاری اماں کنیز ٹھٹر رہی تھی۔ سردی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ کوفت کے مارے روحان سی ہو رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ فضلو بابا سچ ہی کہہ رہا تھا کہ اب ہنستی ہے پھر روئے گی جب اوپر لے کر سوئے گی۔ اس وقت تو اماں کنیز کو چوہیا کا وہ شغل بہت اچھا لگا، مگر اس کے نتیجے میں اب وہ تکلیف اٹھا رہی تھی۔ نتیجہ: جب کسی دل پسند مشغلے کا برا انجام بھگتنا پڑے تو یہ مثل صادق آتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل فری میں ملے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آج کی کہانی ہے اصیل مرغے کی ایک ٹانگ۔ ایک باورچی جب بھی مرغ کا سالن پکاتا، مالک کے لیے مرغ کی ایک ہی ران ڈال کر لے جاتا۔ ایک روز اتفاق سے مالک کے ساتھ کوئی مہمان بھی کھانے میں شریک تھا۔ اس کے باوجود باورچی ڈونگے میں ایک ہی ران ڈال کر لایا۔ مالک نے اعتراض کیا کہ آج تو مہمان بھی ہے اور تم پھر ایک ٹانگ سالن میں ڈال کر دسترخوان پر لے آئے ہو۔ پہلے تو خیر میں چپ رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، ایک ٹانگ تم اپنے لیے رکھ لیتے ہو، تمہارا بھی جی چاہتا ہوگا مرغ کی ران کھانے کو، مگر تم ایسے خود غرض آدمی ثابت ہوئے کہ مہمان کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ باورچی خاصا چالاک آدمی تھا۔ مالک کی اس سرزنش پر ذرا شرمندہ نہ ہوا بلکہ ڈٹھائی سے بولا، نہ صاحب، میں نے کبھی اپنا لالچ نہیں کیا، نہ کبھی اپنے لیے مرغ کا سالن بچا کر رکھا، ہمیشہ پورا سالن دسترخوان پر آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ مگر ران تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے سالن میں۔ مالک نے حیران ہو کر بولا۔ نوکر: حضور، میں ہمیشہ آپ کے لیے اصیل مرغا لے کر آتا ہوں کیونکہ ذائقے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا گوشت عام مرغ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ مالک نے جواب دیا، ارے بھائی، بات تو ہو رہی ہے مرغے کی ایک ٹانگ کی، تم اس کی صفتیں گنوانے بیٹھ گئے ہو۔ باورچی فوراً بولا، لیجئے حضور، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اصیل مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد باورچی مالک کے ساتھ بازار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک میدان میں کچھ مرغیاں اور مرغے دانہ چگ رہے تھے۔ ایک طرف ایک مرغ ایک ٹانگ پر کھڑا اونگ رہا تھا۔ باورچی نے مالک سے کہا، وہ دیکھیے صاحب جی، وہ ہے اصیل مرغا، دیکھا آپ نے اس کی ایک ہی ٹانگ ہے۔ مالک نے قریب سے گزرتے ہوئے منہ سے شی کی آواز نکالی تو مرغے نے جھٹ دوسری ٹانگ پروں سے نکالی اور ڈر کر بھاگ گیا۔ مالک نے باورچی کو ملامت کرتے ہوئے کہا، اب بتاؤ۔ نوکر نے کہا، صاحب مجھے کیا پتا تھا کہ شی کہنے سے مرغی کی ایک دوسری ٹانگ بھی نکل آئے گی، ورنہ ذبح کرنے سے پہلے میں بھی ایسا ہی کرتا۔
ویسے تو اصیل مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے۔ اس باورچی کی طرح جب کوئی اپنی بات پر اڑا رہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تو وہی بات ہے کہ اصیل مرغے کی ایک ٹانگ۔ سننے کا شکریہ۔